زکوٰۃ کیا ہے؟ فرمایا صدقۃ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، یہ ایک صدقہ ہے جو ہم نے تم پہ فرض کر دیا ہے، یہ امیر لوگوں سے لیا جاتا ہے اور غریبوں کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ یہ لفظ لوٹانے پہ بڑا زور ہے، ترد الی فقرائہم، مطلب ہے کہ یہ تم نے کوئی چال بازی کر کے، کوئی گڑبڑ کر کے غریبوں کا مال اپنی جیبوں میں رکھا ہوا ہے، یہ واپس کرو، یہ ہے زکوٰۃ۔ اور ان کا حق ہے، حق معلوم للسائل والمحروم، ایک مقرر کردہ حق ہے سائل کے لیے، محروم کے لیے۔ سائل وہ ہے جو اپنی ضرورت بیان کر دے، محروم وہ ہے جو اپنی ضرورت بیان کرنے میں حیا کرے، بیان نہ کرے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث قدسی بیان کرتے ہیں، حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے زکوٰۃ سوچ سمجھ کے مقرر کی ہے، اب بھی اگر تم میں کوئی شخص بھوکا ننگا رہ جاتا ہے تو صرف اس لیے کہ زکوٰۃ پوری ادا نہیں ہو رہی۔ اور یہی حال حج کا ہے، فرماتے ہیں کہ جس نے حج کیا، لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج میں کوئی بے حیائی کی بات نہیں ہوگی، حج میں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی نافرمانی کی بات نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو پھر حج نہیں ہوگا۔ تین باتیں، رفث بے حیائی کی بات، فسوق اللہ کی نافرمانی، جدال آپس کا جھگڑا، یہ تین چیزیں حج میں نہیں ہوں گی۔ اور فرمایا جس نے یہ تینوں چیزیں نہیں کی حج کے دوران تو حج سے یوں لوٹا جیسے کہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اور تمام عبادات کے بارے میں یہی ہے، فرمایا جس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز کے دوران اپنے آپ سے گفتگو نہیں کی، وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے۔ 2 رکعت نماز ایسی پڑھ لے کہ اس میں اپنے آپ سے گپ شپ نہ کرے، سولی لوکی نہ کرے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھے، جس نے رمضان میں قیام کیا، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، ساری زندگی بھر کے گناہ اس کے معاف کر دیں گے۔ یہ ایک تربیتی کورس ہے، اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ اس کی صورت، اس کی شکل تک محدود نہ رہیں، بلکہ اس کی حقیقت پالیں، اس کی روح، اس کی ریالٹی وہ اختیار کریں۔